آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 59۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ترقی یافتہ ممالک کی گمراہیوں کا لرزہ خیز تذکرہ، 56واں حصہ۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اطلاع مل سکے۔ اہل ہند کے عقائد البیرونی کی تحقیق۔ کیا ہندو مت کوئی مذہب ہے؟ ورلڈ سیولائزیشن کے دونوں مصنف لکھتے ہیں، اہل مغرب کی اصطلاح کے مطابق ہندوازم کوئی مذہب نہیں۔ یہ کہا جا سکتا ہے کیونکہ یہ ہر قسم کے عقیدوں کو اپنانے کے لیے تیار ہوتا ہے، تمام رسم و رواج کو اختیار کر لیتا ہے، خواہ وہ قدیم زمانے کے گھناؤنے رسم و رواج ہوں یا عصر جدید کے اعلیٰ و عرفہ رسم و رواج۔ ہندو مت کے کوئی مقررہ عقائد و اصول نہیں جن کو ماننا اس مذہب کے ہر پیروکار پر لازمی اور ناگزیر ہو۔ اس کے ماننے والے کہیں ایک جگہ جمع ہو کر عبادت نہیں کرتے، ان کا کوئی مسلمہ کلیسا نہیں۔ البتہ برہمنوں کے بارے میں ان کے خاص معتقدات میں مخصوص طریقہ کار ہیں جن کی سارے ہند میں پیروی کی جاتی ہے۔ برہمن اپنے ماننے والوں کے لیے ضروری نہیں سمجھتے کہ وہ کسی مخصوص عقیدے پر ایمان لے آئیں، اور نہ کسی نئی بدعت کے خلاف جنگ آزما ہونے کی انہیں دعوت دیتے ہیں۔ وہ صرف اس بات پر اصرار کرتے ہیں، اور اس میں وہ کامیاب بھی ہیں، کہ ان کا ہر ماننے والا اس بات کو تسلیم کرے کہ دیوتا اور انسان کے درمیان صرف برہمن ہی واسطہ اور ترجمان کا فریضہ ادا کر سکتے ہیں۔ برہمنزم میں جن نکات پر زور دیا جاتا ہے وہ یہ ہیں: نمبر 1، برہمنوں کی تعظیم کی جائے اور ہر معاملے میں ان کی اعانت کی جائے۔ نمبر 2، حیوانی زندگی کو مجروح نہ کیا جائے، یعنی نہ انہیں ذبح کیا جائے نہ ان کا گوشت کھایا جائے۔ نمبر 3، عورت کا مقام معاشرے میں مرد سے فروتر ہے۔ اور نمبر 4، ذات پات کی تقسیم کو قبول کیا جائے۔ ذات پات کے باعث عورت کا مرتبہ گر گیا۔ بیوہ عورت کو ہر وقت یہ غم نڈھال کیے رکھتا ہے کہ اس کے کسی گناہ کے باعث اس کا خاوند مرا ہے، اس کو دوسری شادی کی اجازت نہیں، خواہ وہ ابھی جوان ہی کیوں نہ ہو۔ عورت کو یہ بات ذہن نشین کرائی جاتی ہے کہ اس کی عزت و ناموس اس میں ہے کہ وہ اپنے خاوند کی لاش کے ساتھ جل کر خاکستر ہو جائے۔ نیز اس ذات پات کے نظام میں شودروں کے ساتھ جو غیر انسانی سلوک روا رکھا جاتا ہے وہ بہت شرمناک ہے۔ انہیں انسان ہی تصور نہیں کیا جاتا۔ جنوبی ہند میں تو ان کا سایہ کنویں پر پڑ جائے تو وہ کنواں بھرشٹ یعنی ناپاک ہو جاتا ہے۔ وہ آبادی سے باہر جھونپڑوں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ مزید حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان انسانیت سوز اور قبیح رسوم کو دنیا کی تعلیم یافتہ اور اپنے آپ کو عقل مند کہلانے والی قوم ہزاروں سال سے اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہے۔ انسائکلوپیڈیا آف لیونگ فیتھ میں اے ایل بوشم نے ایک مقالہ لکھا ہے جس کا عنوان ہے ہندوازم۔ یہ مقالہ صفحہ نمبر 217 سے صفحہ نمبر 254 تک پھیلا ہوا ہے۔ اس فاضل سکولر نے بھی ہندو مت کے اہم کوشوں پر روشنی ڈالی ہے۔ ہم اس کے ضروری اقتباسات بھی ہدیہ ناظرین کرتے ہیں تاکہ ہندو مت کے بارے میں ان کی معلومات میں اضافہ بھی ہو اور ان میں پختگی بھی پیدا ہو جائے۔ اگرچہ بعض مقامات پر مضامین کا تکرار ہے لیکن یہ تکرار اکتا دینے والی نہیں۔ اس کے جاننے سے ناظرین کی رسائی ہندو مذہب کے ان تاریک گوشوں تک ہو جائے گی جو عوام کی نظروں سے ابھی تک اوجھل تھے۔ مقالہ نگار اپنے اس مقالے کا آغاز اس طرح کرتا ہے: ہر مذہب کی تعریف کی جا سکتی ہے لیکن ہندو مت کی تعریف نہیں کی جا سکتی۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہندو وہ ہے جو برہمن اور گائے کی عزت کرتا ہے، ذات پات کے نظام کا قائل ہے اور نظریہ تناسخ پر ایمان رکھتا ہے، یعنی روح یک کے بعد دیگرے کئی جسموں میں داخل ہو جاتی ہے اور ایک مقررہ مدت پوری کرنے کے بعد موت کا پیالہ پیتی ہے، اس جسم کو چھوڑ کر ایک نئے جسم میں داخل ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ جسم انسان ہی کا ہو بلکہ وہ کسی حیوان، کتے، بلے، گدھے وغیرہ اور نباتات کے پیکر میں بھی ورود کر سکتی ہے، یہاں تک کہ وہ سفر کرتے کرتے اپنی آخری منزل پر پہنچ جاتی ہے۔ اگر نیک ہے تو سورگ باش یعنی جنتی ہوتا ہے، ورنہ نرک یعنی دوزخ کا ایندھن بنتا ہے۔ اگرچہ ویدوں کو ہندوؤں کی مذہبی کتب کہا جاتا ہے لیکن جو مذہب ہندو مت کے روپ میں ہمارے سامنے موجود ہے اس کا ویدوں کے پیش کردہ مذہبی نظام سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ بہت سے دیوتا جن کی پوجا کرنے کا حکم ویدوں میں مذکور ہے وہ اب متروک ہو چکے ہیں۔ آریاؤں کا بڑا جنگی دیوتا اندرا، اس کا درجہ اب بہت گھٹ کر رہ گیا ہے، اب اسے صرف باری برسانے والا کہا جاتا ہے۔
اسی طرح وارونا، جس کو پہلے سارے عالم کا محافظ یقین کیا جاتا تھا اور بڑی شاہانہ شان و شوکت سے اعلیٰ مسند پر بیٹھا کرتا تھا، اب اس کے پجاری شاذ و نادر ہی اس کو یاد کرتے ہیں۔ ان کے دیوتا مونس و مذکر دونوں قسم کے تھے۔ مونس کو ماتا دیوی کہا جاتا اور اس کی پوجا کی جاتی، جس طرح کئی قدیم تہذیبوں میں اس کے پوجنے کا رواج تھا۔ اس کے علاوہ آریہ ایک مذکر دیوتا کی بھی پوجا کیا کرتے تھے جس کا نام شیوا تھا، جس کے اعلیٰ تناسل کی پوجا کی جاتی، جس کا نشان مرد و زن اپنے گلے میں لٹکائے رکھتے۔ ان کے علاوہ کئی جانور جیسے بیل، کچھوا وغیرہ اور کئی درخت یعنی پیپل، تلسی وغیرہ کو مقدس سمجھا جاتا۔ سندھ طاس والوں کا قدیم مذہب آریہ کی آمد کے باوجود بھی برقرار رہا۔ بعد میں ہندو مت میں وہ دوبارہ عود کر آیا۔ آریہ عام طور پر مذکر دیوتاؤں کی پوجا کرتے، ان کے لیے قربانی دینے پر بڑا زور دیا جاتا۔ خصوصاً سوما کی قربانی بہت اہم تھی۔ یہ ایک پہاڑی بوٹی ہے جس سے شراب کشید کی جاتی ہے، اسے بھی سوما کہتے ہیں۔ آریہ لوگ اگرچہ وحشی اور جنگجو قوم تھے، لیکن ان کے ساتھ ہی مذہبی پروہتوں کا ایک گروہ بھی تھا جو حمد کے گیت بھی لکھتا تھا اور پرانے گیتوں کو بھی ازبر کیے ہوئے تھا۔ قربانی کے وقت ان گیتوں کو پڑھا جاتا۔ فن تاریخ سے لوگ ناواقف تھے، ان کی قوت یادداشت بڑی عمدہ تھی، ان کو وہ گیت زبانی یاد تھے۔ رگوید کے کئی مشہور دیوتا فراموش کر دیے گئے اور کئی غیر اہم دیوتاؤں کو بڑا اونچا رتبہ دے دیا گیا، جیسے وشنو، لڈرا جس کو بعد میں شیوا کہا جانے لگا۔ شیوا کا معنی ہے بھاگوان، شبھ، مبارک۔ یہ ہندوؤں کا اہم ترین معبود بن گیا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قسط دیکھنے کا شکریہ۔ اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے ہم اپنے پروردگار کے حضور معافی کے طلبکار ہیں، اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کی پرخلوص دعاؤں کے طلبکار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔